اگلا سوال پوچھتے ہیں معاذ کراچی سے کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کے علاوہ سب کچھ کیا، آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دن کے اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی حدیث صحیح ہے، صحابی سے خطا ہوئی، ایک عورت کے ساتھ انہوں نے کوئی ریلیشن قائم کیا مگر زنا نہیں کیا، جی تو نبی سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز سے یعنی نیکیاں کرو تو اس سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ جی تو اس سے بعض لوگوں کا یہ ذہن جاتا ہے کہ گویا یہ ہلکی بات ہے کہ زنا سے کم گویا الاؤ ہے، کرنا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ ٹھیک ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صحابی کو جرم کا احساس ہو گیا تھا، جی انہوں نے توبہ کر لی تھی، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو جب جرم سے کوئی توبہ کر لیتا ہے نا، نبی کے پاس آنا اور نبی کے سامنے اپنے گناہ کو رکھنا، یہ سب اس کی علامتیں کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ آپ مصلح بھی تھے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھئی تم آ گئے ہو تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، تم نماز پڑھ لو گے اس سے معاف ہو جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت سے ایسے ناجائز تعلق رکھیں اور آپ یہ کہیں کہ چلو میں زنا تو کر نہیں رہا تو بعد میں تہجد پڑھ کے معاف کروا لوں گا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن سے جرم ہو گیا، ان کو احساس جرم ہے، اب وہ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سے کسی طرح سے ٹل جائے اور ہمارے لیے اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو توبہ تو کر ہی لی ہے انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیوں کی طرف لا کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی کسی حدیث کو دیکھتے ہیں نا تو اس کانٹیکٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ کس کے سے ریلیٹڈ ہے، کس کو کہا جا رہا ہے یہ، تو اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت بہتر جواب دیا مفتی صاحب نے۔ اگلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں عبداللہ سلیم ملتان سے کہ توبہ اگر بار بار ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قیمتی چیز اگر بار بار ٹوٹ جائے تو پھینکا نہیں جاتا، بار بار جوڑا جاتا ہے۔ تو توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو اس کو بار بار جوڑا جائے، بار بار کی جائے۔ بہت ہی بہتر جواب دیا۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا، تو کہیں بھٹک گئی تھی۔ شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا، یہ اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا۔ جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا۔ پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گے، یہ رات تم نے کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر۔ اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے،
70 गुना ज्यादा गर्म। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात बताई, तिरमिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा। हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई हैं। और अर्ज किया वल्लाहि इन्नहा लकाफियतुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया है। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था, अपने आप को जलाता था जब चीख निकलने लगती। तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से। तो तकवे की बरकत होती हैं। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, या अफीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा।